اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیما علی بقیت اللہ العظم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے اس مقدس بارگاہ مقام امام زمانہ کربلا معلیٰ سے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور یقیناً آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ کسی اور کی شان میں نہیں بلکہ امام زمانہ کی شان میں ہے، کیونکہ خدا کا بقیہ یہی ہے. خدا نے انہی کو باقی رکھا ہے تاکہ اس زمانے میں ظاہر کرے کہ جب تمام لوگوں پر حجتیں تمام ہو چکی ہوں، اور اس زمانے میں ظاہر کریں کہ جب صرف اور صرف عدل ہوگا اور ظالم کو ان کے ظلم کا بدلہ ملے گا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ آپ کے لیے اسی وقت بہتر ہوگا کہ جب آپ مومنین میں سے ہوں گے. اس کا لازمہ یہی بنتا ہے کہ بقیت اللہ ان لوگوں کے لیے اچھے نہیں ہیں جو خود ظالمین میں سے ہیں، جو خود منافقین میں سے ہیں، جو خود لوگوں کا حق غصب کرنے والوں میں سے ہیں. اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار اماموں سے لوگوں کو نفرت ہونے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ امام کسی کو کسی کا حق کھانے نہیں دیتے تھے، امام کسی کو کسی پر ظلم کرنے نہیں دیتے تھے، امام کبھی بھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے، امام کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے تھے. اس لیے کہ امام کبھی بھی کسی کو حق سے زیادہ نہیں دیتے تھے. جو لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ امام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، نہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے. امام نے ہمیشہ اپنا حق ادا کیا، اور لوگوں نے اپنے اعتبار سے امام کو ہٹانے کی کوشش کی. لیکن جب مولا کائنات کو ملعون ابن ملجم نے تیغ کے ذریعے سے شہید کیا، زخمی کیا، اور 3 دن بعد جب شہادت واقع ہوئی تو امامت سے لوگ تشنا نہیں تھے بلکہ امام حسن موجود تھے. امام حسن کو جب زہر سے شہید کیا امام حسین موجود. امام حسین کو جب شہید کیا گیا کرب و بلا میں تب اسلام تنہا نہیں تھا، امام زین العابدین موجود تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. لوگ امامت کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اپنے اعتبار سے قتل بھی کرتے رہے کہ امام قتل ہو جائے، امام قتل ہو جائے، امام باقی نہ رہیں، تاکہ ہم اپنے اعتبار سے زندگی گزاریں، تاکہ ہمیں کوئی غلط کہنے والا اس کائنات میں نہ رہے. ہم غلط کریں لیکن کوئی ہمیں غلط نہ کہے. امام جب تک رہیں گے غلط کو غلط کہیں گے، امام جب تک رہیں گے صحیح کو صحیح کہیں گے، امام جب تک رہیں گے اگر عباسی خلفاء والے شرابی ہیں تو امام شرابی کہیں گے، جیسے ہیں ویسا ہی کہا جائے گا. تو لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی. لوگوں امام کو قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو قتل کر دیا. اب امام مہدی کے لیے بھی کوشاں تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن جو جناب عیسیٰ کو محفوظ کرنے والا ہے
وہ کیا جناب مہدی کو محفوظ نہیں کر سکتا؟ یہ حجت آخر ہیں، یہ حجت خدا ہیں، خدا نے امام مہدی کو محفوظ کیا۔ اور آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سال ہو چکے ہیں اور امام مہدی آج تک زندہ ہے۔ میں کہوں گا کتنے سال ہو چکے ہیں؟ اگر امام مہدی کے ظہور کی بات کی جائے تو کوئی 1200 سال اگر کہہ دیا جائے، تقریباً 1200 سال کے قریب ہوا ہے۔ اور آپ کے سامنے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی لمبی عمر، کیا آپ نے کسی نبی کی عمر نہیں دیکھی جو اس سے بھی زیادہ ہے؟ کیا آپ نے جناب آدم کی عمر کو ملاحظہ نہیں کیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حجت کی عمر اتنی زیادہ ہو، کیا آپ نے جناب نوح کی عمر کو ملاحظہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے جناب لقمان کی عمر کو ملاحظہ نہیں کیا؟ یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اس کائنات میں نہ نبوت کے درجے پر فائز تھے، اس کے باوجود بھی ان کی عمر 500 سال، کسی کی 600 سال، کسی کے 1000 سال اس اعتبار سے گزری ہے۔ اور جہاں تک امام زمانہ کی بات کی جائے تو میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو امام زمانہ کا محفوظ ہونا اور ان کی طول عمر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جناب عیسیٰ کا باقی رہنا اور ان کی طول عمر کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ بھئی امام ہیں، جو جناب عیسیٰ کو محفوظ کرنے والا ہے وہی جناب امام مہدی کو محفوظ کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں اس اعتبار سے بحث کرنا کہ عمر اتنی طولانی نہیں ہو سکتی، یہ محل بحث نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارے پاس اتنی مثالیں موجود ہیں کہ جو طول عمر کی شاہد ہیں۔ انبیاء موجود ہیں جن کی طولانی عمر ہے۔ اس کے بعد میں انبیاء کو چھوڑ دوں، کیا آپ شیطان پہ یقین رکھتے ہیں؟ شیطان خلقت آدم سے پہلے سے موجود ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں آپ کہتے ہیں کہ خدا کی یہ مرضی ہے؟ تو جو خدا شیطان کو قیامت تک کی زندگی دے سکتا ہے، وہ مصلحت کے تحت کیا اپنا امام غیب، اپنی آخری حجت کو محفوظ نہیں کر سکتا؟ حق یہی ہے کہ امام پردہ غیب میں ہیں، اور امام اس وقت آئیں گے کہ جب مصلحت پروردگار ہوگی، اور آنے کے بعد امام اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ امام زمانہ پر یقین رکھیے اور ہر وقت امام کے ظہور کی دعا کیجیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔